یہ سوال آپ کے بھی شاید ذہن میں، اس نے کہا آپ کہتے ہیں ولی اور دوسرے جو ان کو نہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرے. چلو کہتا ٹھیک ہے، مگر فرشتوں کو تو دیا نا، فرشتے سارا کچھ کرتے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈالتے ہیں، جسموں میں نکالتے ہیں، جو ہو رہا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہو رہا. یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے، اہل ایمان کو یہ سمجھنی چاہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے. فرشتوں کو غلط سمجھنے سے تو دیوتا بنے. یہ ہندو لوگ جو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں پاگل نہیں ہیں، وہ فرشتے اس چیز کا، کوئی وایو دیوتا ہوا کا، کوئی بارش کا، ان کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ محکمے انہیں دیے، اس لیے ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کی نیازیں دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے مصنوعی ان کے بت بنائے ہوئے. یہ مکہ میں بھی جو لات منات اور عزا تھے یہ فرشتوں کے بت تھے اور مردوں کے نہیں تھے. مردوں کے بت اور تھے، لات منات اور عزا، یہ تینوں بت دیویوں کے تھے، عورتیں بنائی ہوئی تھیں، اور کہتے تھے فرشتے عورتیں ہیں. یہ بھی ایک من گھڑت بات انہوں نے کی جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے دیکھ لی ہے بات کہ مجھے بیٹیاں دیتے ہو اور تمہیں کوئی خبر دینا تمہارے بیٹی پیدا ہوئی تو شرم سے چھپتے پڑے. آپ بیٹی سے شرم کرتے ہو اور پہلے تو میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں کیا اولاد پیدا کروں گا، اور جی بھی ہے مجھے تو وہ اولاد بھی ہے، اس سے خود نفرت کر فرشتوں کو وہ کہتے تھے. اب ان کے بڑے سامنے جو کہ نا فرشتوں کو ڈیلیگیٹ کر دیا اور اپنی مرضی سے بارش برس، کافر. ایک کچرا نہیں برسا سکتا فرشتہ جب تک اللہ اذن نہ دے، وہ نوکر ہے. یہ کیا ہے کہ مینیجر جو ہے نا اللہ ہے، جیسے کارخانے کا مالک کہتا ہے یہ دوڑ کر کام کر، نوکر دوڑے پھرتے ہیں. نہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرنا ہی لا یسبقونہ بالقول. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو بیوقوفوں پوچھتے ہو، وہ تو اپنی طرف سے پہل کر کے اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو آپ نوکر سمجھ، سرونٹ ہے، فیصلے میں ہونے میں کوئی دخل نہیں. اس لیے فرشتوں کو پکارنا پوجنا تھا تو یہ لوگ اگر گمراہ بھی ہوتے فرشتوں کو پکارتے، چلو کوئی ان کے حوالے محکمے کی. مگر جب ذہن اسلام نے صاف کر دیا کہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تم ہزار کہتے رہو کہ یہ کرو، نہیں کر سکتے. اللہ سے کہو وہ اپنے جس نوکر سے چاہے جو مرضی کام لے. اللہ نے ہوا سے کام لے لیا نا. جنگ خندق میں محاصرہ تھا، مسلمان جو جانیں ان کی گلے میں آ گئی، بہت تنگی ہو گئی، بے بسی ہوئی. اللہ کے رسول نے پھر دعا مانگی، مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے جدھر 7 مسجدیں ادھر ہی ہے جہاں پھر قبول ہوئی. کئی دن حضور دعا میں لگے رہے، روتے رہے، اللہ قبول ہو گئی، آپ بشارت آ گئی. تو ہوا کیا پھر؟ اللہ کہتا میں نے ہوا کے ذریعے مار دی، ہوا کے لشکر کو حکم دیا کہ خیمے اٹھ دو اور ان کے گھوڑے جو ان کو بگا دو. اب دیکھیں اٹھ گئی جو پک رہی تھی، خیمے اکھڑ گئے. ابو سفیان نے کہا یار قیامت آ گئی، بھاگو بھاگو بھاگو، سب کافر دوڑ گیا. اللہ کہتا میں نے ہوا سے کام لیا. ادھر اصحاب جو تیر نوابیر سے پرندے، ان سے کام لے لیا. وہ جس سے جی چاہے کام لے اس کا، مگر ہم اسی کو پکاریں گے. فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا، نہ پرندے کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے پینکریاں برسانی، نہ ہوا کر سکتی ہے. پکارو اللہ کو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز دو، وہ جس اپنے لشکر کو چاہے حکم دے، فرشتوں کو دے، نبیوں ولیوں کو کہہ دے، ہمیں کیا اعتراض. مگر کسی کے پاس یہ ڈیلیگیٹ نہیں بات کہ اس کو اللہ نے طاقت دے دی وہ کرتا پھرے جو مرضی، نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو بات، ایک حدیث تو یہ مشہور ہے کہ دعا مفت عبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں صحیح بات، بے شک ٹھیک ہے مگر یہ حدیث نہیں تھی. ہم حضور کا نام لے کر ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس کا ہمارے پاس پکا ثبوت نہیں، یہ ضعیف. دوسری جو ہے نا کیا دعا و ہر عبادت، اس سے بھی آگے کہ مغز چھوڑو، دعا ہی تو عبادت ہے. حضور نے فرمایا دعا مانگنا ہی تو عبادت. یہ جو ہے نا رکوع سجدے وغیرہ یہ تو ایسے جیسے دربار میں گیا سلام وغیرہ کیا، اصل میں کیا کام ہے. نماز بھی آپ سنتے ہیں، نماز کا اصل نام عربی میں کیا؟ صلاح. حی علی الصلاح، صلاۃ عربی میں دعا کو کہتے ہیں. باقی رکوع سجدے اس کے ساتھ ادب میں مراد دیا کہ تم دربار میں آؤ سلامی دو، اصل میں دعا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرے بھائیو 7 موقع پر اللہ اکبر کہتے دعا استفتاح. کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم بعد، کبھی وجہت وجہ. اتنی پڑھی ہیں دعائیں رکوع میں جا کر، سیدھے کھڑے ہو کر، ربنا لک الحمد کے بعد، سجدے میں، درمیان میں، پھر آخری اتحیات میں، کبھی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر. 7 موقعوں پر نماز کے اندر نماز دعا کے لیے بنی ہے. آپ عادت ڈال لیں کہ تسبیحیں 3 ہی کافی ہے، دعائیں. رکوع میں بھی دعا میں لگے ہوئے، سجدے مانگتے ہی چلے جائیں. اور یہ بھی آپ میری گارنٹی پر سن لیں، سارا جہان سن رہا،
پنجابی میں کریں، ہندی میں کریں، انگریزی میں کریں، عربی میں کریں، نثر میں، نظم، بالکل ٹھیک، کوئی پابندی نہیں دین نے لگائی۔ آپ کو دکھ ہے، بچہ مر رہا، آپ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ میرے بچے کو شفا، ٹھیک۔ ہمارے یہاں تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، پھر چلے گئے، فوت ہو گیا، ان کا یہی کام۔ جب میں نے مجھ سے سن لیا، میں یہاں چارپائی اس وقت میری باہر ہوتی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کے وقت پھرنا رو رو کر اپنی زبان میں دعا کر، اور کہتے مولانا جو مذہب نماز کا کبھی رسم کے طور پر پتہ تو اب لگا کہ اللہ نے نماز سے کیا لینا، مانگنے کے لیے حکم ہوا کہ مانگو آ کر